السلام علیکم۔ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے مزار پر کارکنوں کی حاضری، گرفتاری کے بعد رہائی اور تحریک لبیک کا نیا کام، اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے تحریک لبیک پاکستان کی ساری قیادت منظر عام سے غائب ہے، اور خاص طور پر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی ابھی تک سامنے نہیں آئے اور نہ ہی ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا آفیشیل موقف یہی ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی پچھلے 4 مہینوں سے مبینہ طور پر جبری تحویل میں ہیں۔ اسی طرح تحریک لبیک کا مرکز مسجد رحمت العالمین بھی سیل ہے، اور اسی طرح بابا جی کے مزار کو بھی بند کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سال انہی حالات کے پیش نظر تحریک لبیک پاکستان نے علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے عرس کو بھی مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں مسجد کو کھول دیا جائے گا، اور اب تو ناظرین اکرام 15 روزے بھی گزر گئے ہیں، مگر حکومت یا انتظامیہ نے مسجد رحمت العالمین کو کھولا نہیں ہے، اور رمضان کے مقدس مہینے میں بھی وہاں پر باجماعت نماز اور تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک مسجد کو رمضان کے مہینے میں بھی سیل کیا گیا ہے، اور وہاں پر نماز اور تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کہ جہاں پر کچھ تحریک لبیک پاکستان کے کارکن علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے مزار پر گئے تھے، اور وہاں پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے مزار کی طرف پھولوں کو بھی نچھاور کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ حکومت اور انتظامیہ نے جو تحریک لبیک کے مرکز اور بابا جی کے مزار کو سیل کیا ہے، تو وہاں پر ایک ناکہ یا ایک حد لگائی گئی ہے کہ اس کے آگے عوام نہیں جا سکتے۔ تو پولیس کی جانب سے جو ناکہ وغیرہ لگایا گیا ہے، تو اسی کے پیچھے کھڑے ہو کر تحریک لبیک کے کارکن علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مزار کی طرف پھول بھی نچھاور کر رہے تھے، اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی تھی۔ اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے ایک اور کارکن ہیں جن کا نام سید حسن رضا صاحب ہے، اور ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر 2 دن پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ اس جمعے کو کچھ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دیں گے، اور وہاں پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو کل اسی حوالے سے جب شاہ صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کے کچھ کارکن وہاں پر حاضر ہوئے، اور وہاں پر درود و سلام پڑھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا، تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں سامنے آئیں کہ شاہ صاحب کے ساتھ جو لوگ وہاں پر درود و سلام پڑھ رہے تھے، ان کو مبینہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ناکہ لگایا گیا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ہی شاہ صاحب اور تحریک لبیک کے کارکن درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور ایسا کرنا پاکستان کے کسی قانون میں منع نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر تحریک لبیک کے کارکنوں کو کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ ایک جانب حالات یہ ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے پاکستان میں کچھ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں،
اور وہ بار بار پاکستانی اداروں اور پاکستان کی ریاست کے حوالے سے منفی باتیں بھی کر رہے ہیں، مگر مجال ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی گرفتار کیا گیا ہو۔ اور دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان وہ جماعت ہے جس نے کبھی بھی ریاست یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور حالت یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے تحریک لبیک پاکستان کی ساری قیادت منظر عام سے غائب ہے، اور تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اور مزار کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی ملک میں تحریک لبیک پاکستان، اس کے قائدین اور کارکنوں کے لیے اور قانون ہے، اور جو لوگ اپنے چہیتے ہیں ان کے لیے اور قانون ہے؟ تو اسی حوالے سے اب تحریک لبیک کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا، اب ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر ان کارکنوں کو گرفتار کیوں کیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی پاکستان کے قانون کو توڑا تھا جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا تھا؟ اب بھی وقت ہے کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور رمضان کے مہینے میں مسجد کو کھولا جائے تاکہ وہاں پر نماز اور تراویح کا آغاز ہو سکے۔ اسی طرح اس سارے معاملے پر علماء اہل سنت اور تنظیمات اہل سنت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ان کی جانب سے بھی حکومت اور اداروں پر یہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ آخر ایک مسجد کو کیوں سیل کیا گیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی وہاں پر نماز اور تراویح کیوں ادا نہیں ہو رہی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ تحریک لبیک پاکستان سے پابندی ختم کر دیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، مگر کم از کم اتنا حوصلہ کر کے حکومت اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کریں کہ فوری طور پر مسجد کو کھولا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان یا اس کے قائدین نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا تھا۔ تحریک لبیک والے تو مظلوم فلسطینیوں کے حق میں پرامن پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس سارے معاملے پر علماء اہل سنت خاموش ہیں، اور یہاں تک کہ صرف چند لوگوں کو چھوڑ کر کھل کر اس معاملے پر کسی نے بات بھی نہیں کی، اور جو ظلم تحریک لبیک پاکستان پر کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی مذمت نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو منظر عام پر لایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کسی کو بھی تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جو ظلم تحریک لبیک پاکستان پر کیا گیا ہے اس کے بعد بھی اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اور ناظرین کرام، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے پچھلے چند دنوں میں ایک نیا کام شروع کیا ہے، اور آہستہ آہستہ تحریک لبیک کے کارکن علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے مزار پر جا کر حاضری دے رہے ہیں، اور حکمرانوں اور طاقتور لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ظلم اور جبر سے نہ ہی تحریک لبیک پاکستان کو ختم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو محبت تحریک لبیک کے کارکنوں کے دلوں میں علامہ خادم حسین رضوی اور حافظ سعد رضوی کی ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کہ حکومت تحریک لبیک کے ساتھ بامقصد مذاکرات کرے اور اس سارے معاملے کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان اہل سنت کی سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے، تو لہٰذا تحریک لبیک پاکستان سے پابندی
ختم ہونی چاہیے اور تحریک لبیک پاکستان کو یہ حق دینا چاہیے کہ تحریک لبیک بھی پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور ناظرین اکرام، جن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے چونکہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے مزار پر درود و سلام پڑھا تھا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس کے بعد تحریک لبیک کے ذرائع سوشل میڈیا پر یہ خبریں دے رہے تھے کہ بعد میں ان کو رہا کر دیا گیا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ان کو گرفتار ہی کیوں کیا گیا تھا؟